لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمامی احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ 18 رمضان المبارک ہے۔ آئندہ جو جمعۃ المبارک آئے گا وہ 25 رمضان المبارک کو ہوگا اور وہ جمعۃ الوداع بھی ہوگا۔ تو آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ کچھ موضوعات پر آپ احباب کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کریں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ جناب حیدر کرار مولا کائنات، چونکہ آپ کا یوم شہادت آ رہے ہیں 21 رمضان المبارک۔ بنیادی طور پر جو صوفیہ کے ہاں آپ کا یوم شہادت 19 رمضان المبارک ہے، کہ 19 رمضان المبارک ہی کو آپ کو جو ہے وہ ضرب لگی آپ کے سر انور پر۔ حافظ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو آپ کے سر میں ضرب ماری۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جس دن بندہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسی دن گویا کہ وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ جس مرض سے اسے شہادت مل جائے تو اسی دن سے اس کو شمار کرتے ہیں بعض صوفیہ۔ تو بہرحال محتاط اور صحیح قول یہی ہے کہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت 21 رمضان المبارک کو بوقت فجر ہوئی۔ روزے کی حالت تھی، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک حافظ قرآن جو قرآن کا حافظ تھا، اس نے ایک تو خاموش قرآن ہوتا ہے اور ایک بولتا قرآن ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ علی اور علی کے گھر کے بچے بولتا قرآن ہے۔ اس نے بولتے قرآن کو شہید کیا۔ تو جناب حیدر کرار کی کچھ شان آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بڑی توجہ سے میری گفتگو کو سنیے۔ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے بھی علماء تشریف لائے اور جتنے بھی محدثین تشریف لائے، سب نے یہ فیصلہ دیا، اور بالخصوص امام احمد بن حنبل، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، اور ایک روایت کے مطابق میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,10,000 1,14,000 اور ایک غیر معتاد روایت کے مطابق 2,14,000 نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ مختلف روایات ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ان سارے صحابہ میں جتنے بھی ہیں، ان سارے صحابہ میں جتنی شان اور جتنی فضیلتیں زبان رسالت مآب سے علی کی بیان ہوئی ہے اور کسی کی بیان نہیں ہوئی۔ نبی پاک نے اپنی مبارک زبان سے جس کے فضائل سب سے زیادہ بیان کیے، سب سے زیادہ جس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، وہ اس کائنات میں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا نام بار 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 نبی کی زبان اقدس پر چڑھا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جسے مولا علی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سروے کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نام کس کا لیا ہے، اللہ کا تو لیا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک نے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں بات سنائی تو اسی کا نتیجہ نکال رہا ہوں، یہ کہا جائے کہ نبی پاک نے اپنی زبان سے سب سے زیادہ کس کا نام لیا ہے، تو پھر بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نبی پاک نے سب سے زیادہ جس کا نام لیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا علی ہے۔ اب آپ اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنی کثرت سے آپ کی شان بیان کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی شان کتنی بلند ہوگی، کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہوگی، کہ ایک آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب حیدر کرار کی
جو ولادت ہے وہ کعبۃ المشرفہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی کہ کسے را میسر نشد ای سعادت۔ شیخ سعدی شیرازی نے لکھا کسے را میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ اس کائنات میں کسی کو یہ شہادت، یہ سعادت نہیں ملی کہ وہ کعبے میں پیدا اور مسجد میں شہید ہو۔ اس کائنات میں وہ ایک ہی ہستی ہے جسے مولا علی کہتے ہیں۔ اور آپ رب کا انتخاب دیکھیں، اتفاق نہیں، رب کا انتخاب دیکھیں کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہو رہے جو بیت اللہ ہے، اور علی کی زوجہ اماں فاطمہ الزہرا بیت رسول اللہ میں پیدا ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ بعض خطبہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ انتخاب ہے۔ جناب حضرت کرار کرم اللہ وجہ کریم کی چونکہ شان تو بہت زیادہ ہے، اب ہم نے یہاں پر اور باتیں بھی آپ سے کرنی ہے، بس آپ کی شان کے حوالے سے صرف ایک بات جو میں آج تک آپ کو میں نے بیان نہیں کی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ چونکہ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جب درود پاک پڑھنے کا بھولا جائے تو اونچی آواز سے پڑھے کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل